چاہتے ہیں یا تنگی والی زندگی چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ آپ کو میرے جو باتیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ 40 منٹ اس گھڑی کے مطابق 40 منٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، تو آپ نے میرے جو جملے ہیں ان کے اوپر غور کرنا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ انشاءاللہ بڑے آپ کے لیے مفید ثابت ہونے والے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ مجیب کوئی جواب دینے والا ہو؟ ایمان، بارک اللہ فی، ایمان ہے قیمتی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے نوجوان جو بھائی ہیں ان سے سوال ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ میں سے کوئی کرکٹ کھیلتا ہے؟ آپ کھیلتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کے دورے کے اوپر اس وقت کون سی ٹیم آئی ہوئی ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے؟ ساؤتھ افریقہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کب شروع ہو رہا ہے؟ 21 کو شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 سوال سن لیے، اب آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب، میں جو آپ کو جواب دینے والا ہوں وہ دیکھیے۔ ہم سب خوشحال زندگی چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو مومن مرد اور عورت نیک عمل کریں گے ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے۔ اب خوشحال زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ خوشحال زندگی کے اندر مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک خوشحال زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ انسان غموں کا مارا ہوا، غموں کا مارا ہوا، لیکن اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا، یہ خوشحال زندگی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی خوشحالی کا مطلب آسائشوں کے ساتھ ہے، خوشحالی کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ ہے، شاندار گاڑی، گھر، شریک سفر اور اس قسم کی جو مادی چیزیں ہیں، وہ ضمانت ہے خوشحال زندگی کی، کہنا بنتا ہے نا جی کہ آسائشوں والی زندگی کو خوشحال کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فیصل آباد کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور ان کی صاحبزادی بھی ماہر نفسیات تھیں، ڈاکٹر تھیں۔ تو اب یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے ہیں، مصائب سے، مشکلات سے، ان کے جو معاملات، اور ان کے سیشن 20 لاکھ کے بکتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 لاکھ کا بکتا ہے۔ انہوں نے، یہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ خود کو بھی گولی مار لی اور اپنی بیٹی کو بھی گولی مار دی۔ جن کے سیشن 20 لاکھ کے بکتے ہوں ان کی زندگی خوشحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تعریف کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن کیوں پھر خودکشیاں ہیں، پھر کیوں ڈپریشن ہے، پھر کیوں رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خوشحال زندگی کا تعلق اللہ رب العزت کے قرآن کے مطابق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنا شروع کر دے تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، لٹا کے مارا جا رہا ہے، کوئلوں سے داغا جا رہا
اور کیا کہتے ہیں؟ احد، احد، احد وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف کہتا ہے بلال کیا یار مجھے بھی تنگ کر رہے ہو اور خود بھی تکلیف میں ہو، ایسے کرو کہہ دو کہ نہیں وہ ایک نہیں ہے 360 ہے، چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے نہیں، مار کھانا گوارا ہے لیکن یہ جو دل کی کیفیت ہے خوشی والی، اس کے اوپر کمپرومائز کرنا گوارا۔ یہاں تک آپ کو خوشحالی کی زندگی کی تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا سوال میں نے کیا کیا تھا؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس وقت آپ کو پتا ہے کون سی کرنسی جو ہے وہ اپ جا رہی ہے؟ کویتی دینار ہے، غالباً 500 کے قریب اس کی ویلیو ہے۔ اب دنیا کی نظر کے اندر ایک دینار پاکستانیوں کی نظر میں قیمتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو آپ جنت کو 50,000 کویتی دینار میں خرید سکیں گے؟ خریدنا چاہیے، 50,000 کویتی دینار ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ساری دنیا کی جو ویلیو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک 2 رکعات کے برابر بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ آپ کی ساری دنیا کی قیمت اللہ نے 2 رکعتیں بھی نہیں لگائی، تو کیا ہم ساری دنیا دے کے جنت لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ بھائی شک میں ہیں، ابھی بھی شک میں ہیں؟ نہیں۔ اچھا اگر آپ ساری دنیا کا مال دے کے جنت نہیں لے سکتے تو پھر آپ کو جنت کس کے ساتھ ملے گی؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی ترین کیا چیز ہے؟ ایمان۔ چوتھا سوال، تیسرا سوال کیا تھا؟ یہ میں نے اپنے کرکٹر بھائیوں سے کیا تھا کہ آپ کو یہ کچھ میچ ہیں ان کا شیڈول معلوم ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے، اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا، ایمان کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی بھائی جواب دے اور مجھ سے انعام لے لے، کوئی نوجوان بھائیوں میں سے۔ ہاں جی بھائی جان، انعام ہے میرے پاس آپ کے جواب کا۔ ایمان کیا ہے؟ وہ دیو یار پیسے لبن گے، میری نقصان ہے، تسی کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہاں جی، ایمان اپنی زبان سے کچھ چیزوں کے اقرار کا نام ہے اور اپنے جسم کے ساتھ کچھ کاموں کو کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایمان ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں، یہ تیسرے سوال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ایک میرا بھائی میچ کھیلتا ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ فلاں دن فلاں ٹیم، فلاں دن فلاں ٹیم، اس کو اپنا جو شوق ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں فہم نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ چنانچہ کیا ہمارا جنت میں جانا بنتا ہے؟ ہاں جی، ہمارا جنت میں جانا بنتا ہے۔ آپ سب نا بہت ڈھیلے ہیں کی گل ہے، چاول ٹھیک صاحب پکے سی،
کھانا سب نے کھایا میرے بھائیوں نے؟ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، گپ شپ کروں گا، ٹھیک ہے جی، آپ نے میری کسی بات کو محسوس نہیں کرنا۔ کیا جس چیز کے بارے میں علم ہمیں نہیں ہے وہ چیز ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہم بے شمار چیزیں خریدتے ہیں، ہم دنیا کے اندر بے شمار چیزیں لیتے ہیں اور ہم ان کا سودا قیمتی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے جس چیز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہے۔ مثلا ایک کرنسی کی قسم ہے بٹ کوئن، آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے؟ بٹ کوئن، اس کی جو ویلیو ہے وہ میں ابھی مغرب سے پہلے دیکھ رہا تھا، اس کی ویلیو USA ڈالر کے اندر تقریباً 49,500 بن رہی ہے۔ 49,500 ڈالر ہوں تو ایک بٹ کوئن بنتی ہے، اور 78 لاکھ اور تقریباً 78.5 لاکھ اگر پاکستانی روپے ہوں تو ایک بٹ کوئن کا سکہ بنتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن آپ پاکستان کے اندر اس کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے، پابندی ہے۔ چنانچہ عزیزان، اگر ایک گورنمنٹ میرا اور آپ کا جو سودا ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق کرواتی ہے تو کیا یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اللہ رب العزت کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں گزارنے کا حکم دے؟ کوئی حکم نہیں ہے۔ تو چنانچہ ویلیو اسی چیز کی لگے گی جو آسمان سے حکم ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں؟ یہ تمہیدی باتیں۔ آپ کے سامنے یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کوئی میرا بھائی پڑھے گا؟ مسنون غسل میت، اور اوپر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ تصویر کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ یہ کب کا منظر ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں اللہ رب العزت نے ہر جان کے اوپر موت جو ہے واجب قرار دے دی ہے، ہر جان نے مرنا ہے۔ ہمارے جو عزیز رشتہ دار فوت ہوتے ہیں پھر ہم نے بھی فوت ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں بچے کی پیدائش سے لے کے مرنے تک کے۔ ایک آدمی پیدائش سے بعد سے لے کے مرنے تک اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنی ہوش کے بعد والدین نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے یا والدین نے اچھی تربیت کی ہے، آگے جا کے بگڑ گیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی کو گزارتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی خوشیاں اور غمیاں کرتا ہے۔ کیا اس آدمی کا جنت کے اندر جانا بنتا ہے؟ تو آئیے اس بات کو سمجھیے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے طہارت کے مسائل میں سے وضو پیش کر چکے ہیں، غسل پیش کر چکے ہیں، تیمم پیش کر چکے ہیں، اور آپ یقین کیجئے دنیا کے اندر اسلامک لائف سٹائل وہ واحد نظریہ اور سوچ ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ سے اپنا ایک مشہور سوال کرتا ہوں، اجازت ہے جی؟ جو ہمارے اس مسجد کے جو مستقل ہمارے بھائی ہیں انہیں اس کا جواب معلوم ہے، جو دوسرے بھائی ہیں وہ ذرا جواب دینے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو کیا کرتے ہیں؟ میں مستقل بنیا نہیں نہ پتا کہ تسی میرے والد صاحب
ہاں جی کوئی جواب دے میرا بھائی، میرے پاس اس کے لیے انعام ہے۔ کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو 6 باری تو ہی بچے چلے بچے نے کچھ نہ کچھ دعا ماشاءاللہ ہمت کر گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مولویوں کے بھائی کچھ نہ کچھ مولوی ضرور ہوتے ہیں۔ ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ کس طرح دھوتے ہیں میرے بھائی؟ نہیں جی جی آپ بس پاک ہو جائے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دھوئیں گے پاک ہو جائے گا۔ کوئی اور جواب دے۔ مٹی سے 7 مرتبہ دھوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بار مٹی سے دھوئیں گے 7 مرتبہ جو ہے وہ آپ اس کو ویسے دھوئیں گے۔ یہ بزرگ ہیں، ان کو اگر دیکھے اس میں 100 روپیہ ہے تو دے، ورنہ اپنی طرف سے دے دینا، آپ کو انشاءاللہ آپ کا ادھار چکا دوں گا۔ تھوڑا پھٹے دوسرا دے۔ اچھا میرے عزیز بھائی نے جواب دیا کہ کتے کا پلید برتن اس کو 7 مرتبہ دھوتے ہیں، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئیں گے۔ یہ ہمارے محترم اللہ تعالیٰ آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ کیا ہم باقی جو سارے رہتے ہیں ان کے جو دیہات ہے جہاں رہتے ہیں اتنے کتے کوئی نہیں؟ کی گل ہے ساڈے گھر میں پھیرا کو نہیں مار دے؟ مارتے ہیں۔ لیکن اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے نہیں ہے، مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے، بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی بھائی مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو۔ ہمارے ایک محترم بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ کے اوپر یہی سوال کیا تو آگے سے بندے نے جواب دیا کہ سرکار سانو کوئی برتنوں کا گھٹ ہے، اسی باہر آواز چھڑا دیں۔ اچھا میں نے بھی ایک جگہ پہ یہی سوال کیا تو وہ مجھے اپنا نوجوان بھائی کہتا ہے آندہ جناب کاری جی برتنوں کا کوئی کارڈ ہے باہر آواز چھڑا دے، تو میں کہا جی سٹیمر وچ پا جا منہ تے، آندہ آ سوچن والی گل سٹیمر تو نہیں بگا سکتے۔ تو عزیزان اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ آپ نے اس کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک برتن کو آپ 7 مرتبہ دھو رہے ہیں، ہے حیرانگی کی بات یا نہیں ہے؟ تو یہی حیرانگی ایک کافر کو بھی ہوئی، وہ اس برتن کو ایک لیبارٹری میں لے گیا، اس نے اس کو 1 بار دھویا، 2 بار دھویا، 6 مرتبہ دھویا، برتن میں جراثیم موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتے کا کاٹا ہوا اس کو کتنے ٹیکے لگتے ہیں؟ کتنے؟ 14۔ اب دیکھیے اگر ایک انسان کو کتا کاٹ جاتا ہے تو 14 ٹیکے ہیں، تو ایک برتن کو دھوتے ہوئے ہم نے اس کو جب اس نے اس کو 6 مرتبہ دھویا تو جراثیم موجود تھے، 7ویں مرتبہ جب اس نے اس کو دھویا تو وہ برتن تب جراثیم سے پاک ہوا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے دنیا کے اندر کوئی نظریہ کوئی فکر آپ کو ایسا طرز زندگی دیتی ہو؟ نہیں۔ کوئی دیتی ہو؟ نہیں۔ کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے۔ تو بھائیو اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو آپ نے اس کو غسل دینا ہے۔ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں اسی تے یار مسافر رکھے ہے وہ دے رنگ ہے، ہم نے یہ جو ڈنگا پھاٹک سے اس سائڈ پہ ہیں یا جو منڈی باودین کے علاقے کا ہم نے سیب بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو دانے دیتے ہیں، وہ ہمارے مردے کو نہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے مردے کو کیسے نہلاتا ہے؟ یہ جا کے آپ نے اس سے بھی پوچھنا ہے آج یہاں سے سیکھ کر۔ تو سب سے پہلے میت کو غسل دینے کا طریقہ جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے، اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین فرض ہے۔ اگر آپ کا مردہ ہے
آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ندیم صاحب وہ ادھر سے لائٹیں بند کر دیں۔ اگر آپ مسلمانوں کے گھر میں کوئی وفات پا جائے گا تو اس کی تجہیز و تکفین فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل بھی دو اور اسے کفن بھی دو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ صرف ایک بندے کو سمجھ آئی ہے، بات جو پیچھے گزری ہے وہ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تھوڑا جا بول دو نا یار، سا کٹاؤ میرا بھی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور اسے پڑھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، اس کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ اور جس نے قبر کھود کر میت کو دفن کیا، اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے اس نے کسی کو قیامت تک رہائش فراہم کر دی، اور جس نے اسے کفن پہنایا تو اسے اللہ رب العزت قیامت کے دن جنتی ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اتنا فضیلت والا کام اسی کہتے کو کروانے ہیں مسافر، بس وہ کل ہی جنت میں جائے گا۔ پھر اب آپ دیکھیے غسل کے اندر کیا کرتے ہیں۔ انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ ہو تو وہ اتار لی جائے گی۔ میت کے جسم پر ناف سے گھٹنوں تک کوئی کپڑا ڈال دیں گے، یہ طریقہ کار آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے کپڑوں کو اتار دیں گے۔ دوران غسل سوائے مجبوری کے اس کے پردے پہ نظر نہیں پڑے گی، اس کے پردے پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، اور نہ کپڑے کے بغیر اس کے جو یعنی اس کی جو شرمگاہ ہے اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد دوسرے مرد کی اور عورت دوسرے عورت کی پردے والی جگہ نہیں دیکھ سکتا، ناجائز ہے۔ چنانچہ اب جو ہے وہ آگے آپ دیکھیے، میت کو ایسی جگہ لٹایا جائے گا کہ سر والی طرف پاؤں والی طرف سے کچھ اونچی ہو، جس طرح ہم سرانہ لے کے سوتے ہیں، تھوڑا سا اس کا سر جو ہے وہ پاؤں والی جگہ سے اونچا ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ میں بعد میں سننا جی۔ طریقہ کار سمجھیے، سب سے پہلے میت کا پیٹ 2-3 دفعہ آہستہ آہستہ دبایا جائے گا تاکہ کوئی گندگی ہو تو خارج ہو جائے۔ پھر دستانہ وغیرہ چڑھا کر پانی سے اس کو استنجا کروائیں گے۔ ناک، دانت، منہ اور کانوں کی گیلی روئی سے اچھی طرح صفائی کر لی جائے گی تاکہ وضو کے دوران میں 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونے پڑے۔ میت کو غسل دیتے وقت دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء سے ابتدا کریں گے۔ اب آپ پیچھے سے تھوڑا سا دہراتے جائیے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس نے کچھ چیز پہنی ہے، انگوٹھی، گھڑی، وہ اتار دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر شرمگاہ اور جو گھٹنوں تک، ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کی جگہ ہے، وہاں کپڑا ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اس کے کپڑوں کو اتاریں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ میت کی دائیں طرف سے ابتدا کریں گے۔ سجی سائڈ تو آپ اس کو غسل کروانا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میت کا پیٹ آپ 2-3 دفعہ جو ہے وہ آپ اس کو دبائیں گے تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو تو خارج ہو جائے۔ پھر دستانے وغیرہ چڑھا کر پانی سے اس کا استنجا کریں گے، اور وضو کروانے سے پہلے ناک، دانت، منہ کے اندر گیلی روئی کر کے صفائی کر لی جائے گی تاکہ بعد میں اس کو 3 مرتبہ وضو کے دوران زیادہ نہ جو ہے وہ اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کے غسل کے وقت میت کو دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ تو یہ اوپر والے جو آپ نے باتیں پڑھی ہے اس کی دلیل ہے۔ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں گے۔
پانی جو آپ نے میت کو غسل دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ بیری کے پتے ڈال کر اس کو ابالیں گے اور پھر اس سے غسل دیں گے۔ صابن، شیمپو وغیرہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ آخری مرتبہ غسل دیتے وقت کچھ خوشبو ملا لیں گے پانی کے اندر، کافور ہو تو بہتر ہے۔ اگر میت عورت ہے تو عورت کے جو بالوں کی مینڈیاں ہیں، اس کی جو گوت ہے یا اس نے جو اپنے بالوں کو باندھا ہوتا ہے، اس کو کھول دیں گے۔ بعد از غسل عورت کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا کر پیچھے ڈال دیں گے۔ غسل آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا ضرورت کے تحت اس سے زیادہ مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن طاق عدد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طاق عدد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، غسل کرا سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، طاق عدد کے ساتھ آپ اس کو شرم جائز ہے، جتنے مرتبہ چاہے آپ اس کو غسل کروائیں۔ میت کو غسل کون دے گا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہاں جی، کون دے گا؟ لواحقین میں سے دیں گے۔ قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میت کو غسل اس کے لواحقین دیں گے۔ تو لواحقین ہلال پانا چھڈن گے تو غسل دیں گے نا۔ بہنوں سے، ماتم سے، آہو زاری سے ان کو فرصت ملے گی تو وہ اس کو غسل دیں گے نا۔ انہوں نے تو کبھی سمجھی نہیں ہے کہ یہ باپ مر گیا ہے، اس کے مرنے کی جو مجھے تکلیف ہے وہ مسافر کو نہیں ہے، اس کے مرنے کی جو تکلیف مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کا اندازہ لگائیے کہ جن کو اپنے رشتہ دار کے آخری وقت کا خیال نہیں ہے، بھائی اس غسل کے بعد اس نے کہاں پیش ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور آپ اس کو کیسے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ بغیر سنت کے طریقے کے۔ تو اب اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے اب آپ دیکھیے، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے میاں فوت ہو جائے تو بیوی، بیوی فوت ہو جائے تو میاں۔ اگر آپ دیکھیے حدیث ہے آگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر مجھے اس بات کا پہلے خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سوا کوئی اور غسل دیتا۔ کون کہہ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ نوجوان بھائی بتائیں کون ہے یہ؟ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کی وفات، کسی کی ایک کی وفات کے بعد اس کا فوراً نکاح توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ یقین کیجئے یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلام کی روح سے ایسا ناجائز ہے کہ میت جو ہے وہ گھر میں پڑی ہے اور انہوں نے اس کا نکاح توڑ دیا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے سیدہ عائشہ کی پیش کر دی ہے، تو ہم یہ بات یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی جی کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی فوت ہو جاتی تو مرد نو منہ نہیں ویکھن دیندے، کہندے نے جائز ہی نہیں ہے جی وہی بات کر رہا ہوں نا کہ کیا کر دیا، نکاح توڑ دیا اس کا۔ جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں بھی کہا تھا کہ عائشہ اگر میں فوت ہو گیا تو تم مجھے غسل دینا، اور اگر تم فوت ہوگی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو یہ حوالہ پیش کر سکتا ہوں۔ اگر بعد میں منہ بھی دیکھنا ناجائز ہوتا تو کیا رسول اللہ ایسا کہتے؟ نہیں۔ اور دین اسلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نام ہے، ہماری عقل اور سوچ کا نام ہے۔ تو پھر اگر میت کو غسل دینے میں وہ شخص جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں نے غسل دیا تھا، اب یہ غسل دینے والے کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل مسلما فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ اس کے اوپر فرض ہے، وہ اس کے جسم کو دیکھتا ہے، اور بسا اوقات میت کے جو جسم ہے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بعد میں خود تو حاجی بن کے کہتا ہے آندہ یار فلانے نے غسل دیتا ہے، کرنی توبہ چاہی دیے۔ بہرحال ایسا تھا۔ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ یا نہیں کرتے؟ یہ شرعاً منع ہے، اور مجھے اس واقعے کی صحت کا علم نہیں ہے، لیکن ایک معروف واقعہ میں نے یہ پڑھا کہ ایک عورت جو مردوں کو غسل دیتی تھی، وہ جب عمرے کے لیے گئی تو وہاں مطاف کے اندر اس کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ پورے ایک پیریڈ کے درمیان وہاں روتی رہی کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تو ہمیں تو نظر آ رہا، تو اندھی بھی نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ میں میت کے جو عیب ہیں مردوں کے وہ بتایا کرتی تھی، یہ مجھے گناہ اپنا یاد آتا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کے بعد میت کو غسل دینے والا جو ہے ان میں سے میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا، یعنی اس کو غسل کروانے کے بعد، جبکہ اٹھانے والا وضو کرے تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل نہیں کرتا، وضو کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا ضروری، کیونکہ تمہارے مردے نجس نہیں ہوتے، بس اپنے ہاتھ دھو لینا یہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح جو حاجی ہے اس کو غسل، اگر وہ احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہوئے اس کے جسم یا کفن کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو بیری کے پتے اور پانی کے ساتھ ان کو غسل دو، ان کو 2 کپڑوں میں کفن دو، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ان کے جسم کو یا ان کے کپڑوں کو خوشبو نہ لگانا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یقین کیجئے اس سے بڑی سعادت والی بات کیا ہوگی کہ قیامت کے دن اٹھنے والا اس طرح اٹھے گا جیسے وہ بیت اللہ کی حاضری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایسی موت عطا فرمائے، ایسی ہمیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہمیں عزت عطا کرے، جو قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرے۔ تو یہ احرام والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ شہید کا جو غسل ہے، اب معرکہ کے اندر جو شہداء ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کا خون تک بھی صاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خونوں سمیت دفن کر دو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھیں گے۔ کتنی مبارک موتیں ہیں، کتنی مبارک آخری سفر ہے۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت نے یہ عزت اور مقام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ البتہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر میت کے اوپر غسل فرض ہو، میت کے اوپر اگر غسل فرض ہو اور وہ کسی کو پتہ چل جائے تو پھر جو ہے وہ شہید کی جو میت ہے اس کو غسل دیا جائے گا، جیسے حنظلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ جو ہے وہ مارکے کے لیے جب آتے ہیں تو اس رات جس رات ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا اس رات ان کی شادی ہوئی تھی، تو یہ
گھر کو چھوڑ کر جا کے قتال میں حصہ لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے غسل دیا تھا. اس وجہ سے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غسیل الملائکہ، یعنی ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ فرشتوں کے غسل دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان بھی اسے غسل دے. تو یہ وہ اس روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو تو شہید کو غسل دیا جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے غسل دینے سے، وہ تو اعزازی انہوں نے غسل دیا تھا کہ یہ، اور اس کا جو راز ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تو بوڑھی بیویاں چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے. جائے کہ آپ جو ہے وہ اپنی نئی نویلی جو ہے وہ شادی کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ ان کی شان ہے. تو اس وجہ سے شہداء کو غسل دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر زخم سے، یا ان کے وہ زخم جس سے خون نکلے گا، تو وہ خون مشک کی خوشبو کی طرح پھوٹ رہا ہوگا. اس خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ فضیلت ہے شہداء کے لیے. کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ میت کے مال سے کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے میت کی وراثت جو ہے وہ کب تقسیم کی جائے گی؟ اس کا کفن دفن کر کے. اس کا جو کفن دفن ہے وہ کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے پیسوں سے. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے میت کو کفن دے دے تو یہ جائز ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا کی تھی. اب کفن کے جو اوصاف ہیں وہ پڑھیے کہ کفن اچھا اور جسم کو صحیح طرح چھپانے والا ہو. ایک مرتبہ ایک آدمی کو ہلکا کفن دے کر رات پہ ہی دفنا دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کو کفن دو تو اسے اچھا کفن دو. تو یہ اچھا کفن دینا بھی ضروری ہے. کفن سفید کپڑے میں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، ان کو سفید کپڑوں کے اندر غسل دو. کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے، اور اب ان 3 کپڑوں میں سے ایک شلوار کی جگہ پہ، ایک قمیض کی جگہ پہ، اور ایک بڑی چادر دونوں کے اوپر لپیٹنے کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. ان میں قمیص اور پگڑی، یا تو نوجوان فوت ہو جائے اس کو مہندی لگاتے ہیں، اس کو دولہا بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا وہ قبر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت معاف فرمائے کسی اس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ وہ تو قبر کے اندر اپنے حساب کتاب کے لیے جا رہا ہے. یہ سارے اعمال جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کپڑا اگر کم ہو جائے تو سر کی طرف ڈال دیں گے، باقی جسم کسی دوسری چیز سے چھپا دیں گے. سیدنا مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے تو ان کے ترکے میں صرف ایک چادر تھی. جب ہم ان سے اس چادر سے ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں چھپاتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے جو پیر ہیں اس کے اوپر گھاس ڈال دو. آپ کو پتا ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ ہاں جی، وہ میرے نوجوان بھائی، آپ کو پتا ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ مصعب بن عمیر مکے کے وہ شہزادے تھے جو دن کے اندر کئی بار اپنے کپڑوں کو بدلتے تھے اور ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تو بعد میں گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب گزرے. پھر یہ آسائشیں چھوڑ کر کائنات کے تاجدار کی غلامی میں آ گئے. کافر رشتہ داروں والدین نے یہ ساری آسائشیں چھین لی کہ شاید مصعب جو ہے وہ واپس آ جائے گا، لیکن مصعب پیدل مدینے اپنے جسم کو ٹاٹ سے ڈھانپ کر جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے.
آپ نے فرمایا مصعب، اور حدیث میں آتا ہے کہ مصعب کی حالت دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ شہزادہ مصعب ہے کہ جو دن میں کئی مرتبہ پوشاکیں پہنتا تھا، اور فرمایا مصعب کس حالت میں آ گئے ہو، یہ کیا حالت بنا کے آ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے غریب مت سمجھیے گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی دولت لے کے آیا ہوں۔ ہم تو زبانی دعوے کرنے والے اور کہاں وہ عمل پیش کرنے والے، اللہ ہمیں بھی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے احد کے دن کے اندر، تو کیفیت یہ ہے پوشاکیں بدلنے والوں کو ایک چادر ہے ترکے کے اندر، اور اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو اس سے اپنے پاؤں جو ہے وہ ان کے نہیں ڈھانپے جاتے۔ عزیزان، اسلام کی قدر کیجئے، اسلام کی قدر کیجئے۔ اسلام جو ہے وہ اتنے دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ ان صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم کیا ہے اسلام والوں کا مذاق الٹا اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدیدیت اور یہ منہ بگاڑ کے جو ہے وہ مختلف زبانیں بولنا اور یہ اعلیٰ قسم کے سوٹ پہن لینا یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ یقین کیجئے ایسی کوئی بات نہیں۔ کفن زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی ہے جو کہ حرام ہے۔ ایک معقول سا جو کفن ہے وہی پہنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر کسی کے پاس کفن نہیں ہے تو وہ پرانے کپڑوں میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کو پرانے کفن کے اندر دفنایا جائے۔ عورت کا کفن، عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے علیحدہ کفن کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ جو ہے وہ اس وجہ سے جو میت کو، مرد میت کو کفن دیا جائے گا وہی عورت کو دیا جائے گا۔ مرد میت کو کون سا کفن دیا جائے گا؟ کتنی چادریں ہوں گی؟ کوئی بھائی جواب دے۔ کتنی؟ تینوں۔ تو عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ اجتماعی کفن ہے، مثلا اگر فوت شدگان زیادہ ہو، کپڑا کم ہو، تو ایک کفن میں زیادہ لوگوں کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ہی کپڑے کے اندر زیادہ کفن ہو، آپ زیادہ لوگوں کو کفن دے دیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو دو آدمیوں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیا تھا۔ تانگ تے نہیں آ گئے؟ ہاں جی، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ باتیں پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی۔ تو غور سے دیکھیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو اس کے کپڑے ہیں اسی کے اندر ان کو دفنا دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر دفنایا تھا، تو اس وجہ سے شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے کفن کے اندر بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کو جو اس کی جو وفات ہے اس کے اوپر اس کا جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے تعلیمات کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں جس کے اندر آپ کو ٹوٹل جو بات ہے وہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ میں ویڈیو کے دوران خاموش رہنا ہی چاہوں گا، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کی انگوٹھی اور اس کی جو کچھ بھی اس نے پہنا ہو وہ اتار دیں گے، پھر اس کے گھٹنے سے ناف تک ایک کپڑا جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے کپڑوں کو اتار دیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کا پردہ باقی رہے۔ اس کے بعد آپ روئی سے اس کے جو ناک ہے یا اس کے جو دانت ہے، منہ ہے، آپ گیلی روئی کر کے اس کو دھو دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو وضو کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ وضو کروائیں گے، جس طرح وضو کروایا جاتا ہے۔ تو وضو کروانے کے بعد پھر آپ اس کی جو دائی، یہ اصل میں یہ پوری باتیں ادھر اس وجہ سے نہیں لکھی ہوئی کیونکہ ہم نے زندوں کا جو غسل ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہی تقریباً یہاں بھی
معاملات ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. پھر آپ میت کی جو دائیں سائڈ ہے اس کو آپ دھوئیں گے, پھر آپ اس کی بائیں سائڈ کو دھوئیں گے. یہ میت کا غسل ہے. اور غسل دینے سے پہلے جو اس کا پیٹ وغیرہ ہے وہ صاف کریں گے, اس کو استنجا کروائیں گے. تو آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہیں جی؟ ہاں جی, غور سے دیکھیے گا. یہ دیکھیے یہ دستانہ پہن کے اس کو استنجا کروایا جاتا ہے. اب اس کو وضو کروایا جا رہا ہے. یہ اس طرح اس کی کولی اور ناک وغیرہ کروائیں گے. چہرہ دھلوایا جا رہا ہے. پھر اس کا سر جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے. اب اس کی دائیں سائڈ اس طرح کر کے اس کا سائڈ چینج کروا کے پیچھے سے بھی اس کو غسل دیں.